بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو کی چوتھی کتاب میں آج کا سبق ہے یہ غزوہ بنی قینقاع۔ غزوہ بنی قینقاع، غزوہ بنی قینقاع، دیکھیے یہ کس طرح کا واقعہ ہے۔ دیکھیے غزوہ بنی قینقاع یا قینقاع دونوں پڑھ سکتے ہیں۔ بنی قینقاع، بنی قینقاع یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا۔ بنی قینقاع یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا جو مدینے میں رہتے تھے اور اس کے نام پر ایک بازار کا نام بھی سوق بنی قینقاع تھا، اور اس کے نام پر ایک بازار کا نام بھی سوق بنی قینقاع تھا۔ سوق بازار کو کہتے ہیں، سوق بنی قینقاع تھا۔ ان لوگوں کے ساتھ عہد ہو چکا تھا کہ نہ تو وہ خود مسلمانوں سے لڑیں، عہد ہو چکا تھا کہ نہ تو وہ خود مسلمانوں سے لڑیں، نہ مسلمانوں کے خلاف کسی کی مدد کریں، اور اگر مسلمانوں پر کوئی حملہ کرے تو ان کی طرف سے اس سے لڑے۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بدر کی لڑائی میں گئے ہوئے تھے، جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بدر کی لڑائی میں گئے ہوئے تھے تو ایک مسلمان عورت بنی قینقاع میں کسی کام کو گئی تھی۔ تو ایک مسلمان عورت بنی قینقاع میں کسی کام کو گئی تھی۔ ایک یہودی نے نازیبا طور پر اس سے ہنسی کی۔ ایک یہودی نے نازیبا طور پر اس سے ہنسی کی اور اس کا تہبند اس طرح سے اٹکایا کہ اس کا ستر کھل گیا، اور اس کا تہبند اس طرح سے اٹکایا کہ اس کا ستر کھل گیا۔ عورت نے فریاد کی تو ایک مسلمان نے غصہ میں آ کر اس یہودی کو جس نے عورت کو بے ستر کیا تھا مار ڈالا۔ اس یہودی کو جس نے عورت کو بے ستر کیا تھا یعنی ننگا کیا تھا، بے ستر یعنی ننگا کیا تھا، عورت کو بے ستر کیا تھا، مار ڈالا۔ یہودیوں نے
مل کر اس مسلمان کو شہید کر دیا۔ یہودیوں نے مل کر اس مسلمان کو شہید کر دیا، اس واسطے اب دونوں قوموں میں دشمنی ہو گئی۔ اس واسطے اب دونوں قوموں میں دشمنی ہو گئی۔ جب بدر سے واپس آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حالات سنے، جب بدر سے واپس آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حالات سنے تو یہودیوں کو بلا کر سمجھایا اور ان کو وعدہ خلافی اور عہد شکنی پر ملامت کی۔ تو یہودیوں کو بلا کر سمجھایا اور ان کو وعدہ خلافی اور عہد شکنی پر ملامت کی، مگر انہوں نے بڑے غرور سے جواب دیا اور یہ گستاخانہ کلام کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو اپنی قوم کو شکست دے کر نادان نہ ہو۔ اور یہ گستاخانہ کلام کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو اپنی قوم کو شکست دے کر نادان نہ ہو۔ اب تک تجھے ایسے لوگوں سے سابقہ پڑا ہے جو فنون جنگ سے محض ناواقف تھے، یعنی ایسے لوگوں سے اب تک آپ کو مقابلہ ہوتا رہا ہے جو جنگ کی مہارت جن کے پاس نہیں تھی، جو جنگ میں ماہر نہیں تھے، لیکن ہم لوگ بہت ماہر ہیں، ٹھیک ہے، اس طرح کی بات انہوں نے کہی، یہودیوں نے، بنی قینقاع نے۔ فنون جنگ سے محض ناواقف تھے، اگر تو ہم سے بھی وہی برتاؤ کرے تو ہم تجھے دکھا دیں کہ لڑنے والے ایسے ہوتے ہیں۔ جب نرمی سے سمجھانا کارگر نہ ہوا تو اس کے سوا اور کوئی چارہ نہ تھا کہ ان سے لڑائی کی جائے۔ چنانچہ 15 دن تک مقابلہ ہوتا رہا اور آخر کار بنی قینقاع نے درخواست کی کہ آپ ہمارے سارا مال و اسباب لے لیں اور ہماری جانوں کو کوئی نقصان نہ پہنچائیں
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چند چاہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چند چاہا کہ کوئی شخص ان کی ضمانت دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چند چاہا کہ کوئی شخص ان کی ضمانت دے کہ وہ پھر کبھی شرارت یا فساد نہیں کریں گے، کہ وہ پھر کبھی شرارت یا فساد نہیں کریں گے، مگر کسی نے حامی نہیں بھری، اس لیے ان کو ان کی درخواست پر جلا وطن کر کے شام بھیج دیا گیا اور ان کا مال و اسباب مسلمانوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ تو یہ غزوہ بنی قینقاع کا واقعہ ہے۔